بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز طلبہ، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہدایہ ثانی کا سبق نمبر 144 اور کتاب العتاق ہم نے پچھلے سبق سے شروع کر دی ہے، اور اس سبق میں ہم عتق کے الفاظ کا بیان پڑھیں گے کہ کن کن الفاظ سے آزادی نافذ کی جاتی ہے، اور مولا اپنے غلام کو یا باندی کو آزاد کرتے وقت وہ الفاظ ادا کرتا ہے اور ان الفاظ سے پھر آزادی نافذ ہو جاتی ہے۔ یہ الفاظ دو طرح کے ہوں گے، صریح اور کنایہ۔ صریح الفاظ جس میں خود عتاق کا مادہ استعمال کرے گا کہ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں اور چھوڑتا ہوں، تو اس طریقے سے وہ پھر طلاق ہی کی طرح کا حکم ہوگا کہ جس طرح طلاق کے صریح الفاظ بولے جائیں تو اس میں نیت کی ضرورت نہیں ہوتی، تو اسی طریقے سے اس عتق کے ان الفاظ کے اندر بھی پھر نیت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور کنایہ جو ہوں گے تو اس میں پھر ظاہر ہے کہ کنایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو لفظ ہے وہ آزادی کا بھی احتمال رکھتا ہے اور غیر آزادی کسی دوسرے معنی کا بھی احتمال رکھتا ہے، تو پھر وہاں پر آزادی والے معنی کو متعین کرنے کے لیے نیت کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس لیے جب نیت پائی جائے گی تو غلام آزاد ہوگا، نہیں پائی جائے گی تو نہیں ہوگا۔ تو کنایات الفاظ اور صریح الفاظ کا مکمل بیان اس سبق میں آ رہا ہے۔ وَإِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ أَوْ أَمَتِهِ أَنْتَ حُرٌّ أَوْ مُعْتَقٌ أَوْ عَتِيقٌ أَوْ مُحَرَّرٌ أَوْ قَدْ حَرَّرْتُكِ أَوْ قَدْ حَرَّرْتُكَ، اگر باندی ہوگی تو حررتُكِ بولے گا، اور غلام ہوگا تو حررتُكَ بولے گا۔ أَوْ قَدْ أَعْتَقْتُكَ فَقَدْ عَتَقَ نَوَى بِهِ الْعِتْقَ أَوْ لَمْ يَنْوِهِ۔ سب سے پہلے صریح الفاظ کا بیان شروع کر رہے ہیں، اور اس میں پھر اس کی 3 قسمیں ہوں گی صریح الفاظ میں۔ سب سے پہلی قسم جملہ اسمیہ ہے کہ غلام کو یا باندی کو کہتا ہے انت حرن یا انتی حرتن یا او معتق او عتیق او محرر، یہ تو مذکر کو کہنے کے الفاظ ہیں، اور اگر مؤنث کو کہیں گے تو معتقۃ عتیقۃ محررۃ ہو جائے گا۔ تو یہ جملہ اسمیہ ہے، اور جس میں انت حرن معتق میں صیغہ صفت خبر کو لے کر آئے ہیں، عتیق محرر، اور دوسری قسم الفاظ صریح کی وہ جملہ فعلیہ ہے، جیسے کہ ماضی کے الفاظ کے ساتھ دیکھیں قد حررتک یا قد حررتکی، او قد اعتقتک یا باندی کے لیے قد اعتقتکی۔ تو فرماتے ہیں ان سب میں چاہے جملہ اسمیہ ہو یا جملہ فعلیہ ہو، غلام آزاد ہو جائے گا اور باندی آزاد ہو جائے گی، اگرچہ ان الفاظ سے عتق کی نیت کی ہو یا نہ کی ہو۔ لأن هذه الألفاظ صریحۃ فیہ، کیونکہ یہ الفاظ عتق کے معنی میں صریح ہیں، لأنها مستعملۃ فیہ شرعا وعرفا، کیونکہ یہی آزادی ہی کے معنی میں شرعاً بھی استعمال ہوتے ہیں اور عرفاً بھی استعمال ہوتے ہیں۔ فأغنى ذلك عن النیۃ، بس یہ ان کا یہ صریح ہونا یہ بے پرواہ کر دے گا نیت سے، کہ ان میں نیت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ الفاظ وضع ہی ایک ہی معنی کے لیے کیے گئے ہیں۔ والوضع وإن كان في الإخبار فقد جعل انشاء فتصرفات شرعیہ۔ اشکال ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ تو قد اعتقتک یہ خبر دی جا رہی ہے، تو یہ تو جملہ خبریہ ہے اور آزادی تو ابھی نافذ کی جا رہی ہے۔ فرماتے ہیں اگرچہ وضع کے اعتبار سے تو یہ جملہ خبریہ ہے، فعلیہ خبریہ ہے، اور پیچھے اسمیہ خبریہ ہے، لیکن ان کو تصرفات شرعیہ میں ان کو انشاء قرار دیا گیا ہے، للحاجتی، حاجت کے لیے، جس طرح طلاق کے اندر اور اس طرح کے بے کے اندر بھی ماضی کے صیغے استعمال ہوتے ہیں، تو لوگوں کی اس میں ضرورت ہے کہ تحقیق والا معنی اس میں پایا جاتا ہے۔ اگر مضارع استعمال کریں گے تو ہو سکتا ہے اس میں وعدہ پایا جائے اور وہ تحقیق والا معنی نہ پایا جائے، تو اس لیے اس حاجت کی وجہ سے، اور آزادی بھی ایک گوئے کہ انسان کی ایک حاجت ہے اور ضرورت ہے، تو اس کے لیے پھر ان الفاظ کو انشاء قرار دیا گیا ہے، کما فی الطلاق والبیع وغیرہما۔ ولو قال عنیت بہ الاخبار الباطل او انہ حر من العمل صدق دیانتا، اگر وہ ان الفاظ میں یہ بیان کرتا ہے ان کی وضاحت کہ میں نے تو ایک باطل اور جھوٹی خبر دینے کی نیت کی ہے، کیونکہ جملہ خبریہ تو ہیں، تو لہٰذا اس نے اس کو خبریہ پر ہی محمول کیا، انشائیہ پر نہیں کیا، اور کہتے ہیں کہ میری مراد یہ تھی کہ میں ایک جھوٹی خبر دے رہا تھا،
یا یہ کہ میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ حر من العمل، کہ یہ آزاد ہے، یعنی عمل سے آزاد ہے، کہ میں اس سے کوئی کام نہیں لوں گا، بس ایسے فضول پھرتا رہے، یہ میری مراد تھی، آزاد کرنا مراد نہیں تھا۔ فرماتے ہیں دیانتاً اس کی تصدیق کی جائے گی، لأنه يحتمل، کیونکہ یہ الفاظ اس کے احتمال تو رکھتے ہیں، کیونکہ یہ بھی ان میں تو ہے کہ جملہ خبریہ ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آزاد کر دیا عمل سے، لیکن ولا یدین قضاء، لیکن جب قاضی کے سامنے فیصلہ جائے گا تو وہ اس کی تصدیق نہیں کرے گا، لأنه خلاف ظاہر، کیونکہ یہ ظاہر کے تو خلاف ہے۔ ظاہر میں تو عتق کا لفظ وہ شرعاً اور عرفاً آزادی کے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وَلَوْ قَالَ لَهُ یا حر یا عتیق یا عتق، یہ الفاظ صریحہ کی تیسری قسم ہے، اور وہ ہے حرف منادہ کے ساتھ استعمال کرنا، اور یہ بھی کوئی ایک طرح کا جملہ انشائیہ ہے، جملہ اسمیہ خبریہ، فعلیہ خبریہ اور جملہ انشائیہ، اس کے ذریعے سے وہ صریح الفاظ بول رہا ہے، جیسے کہ اے آزاد، یا حر یا عتیق، تو ان الفاظ سے بھی وہ یاتق آزاد ہو جائے گا، کیونکہ لأنه نداء بما هو صریح فی العتق، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز کے ساتھ آواز لگانا ہے کہ جو آزادی کے اندر صریح ہے، حر اور عتیق صریح الفاظ کے ساتھ ندا ہے، تو وہو لاستحضار المنادى بالوصف المذکور، فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو ندا ہے، ندا کہتے اسی لیے کہ جو منادہ ہے، یعنی جس کو پکارا جا رہا ہے، ندا لگائی جا رہی ہے، اس کو حاضر کرنا، اس کی حضوری کو طلب کرنا، اسی وصف کے ساتھ جو مذکور ہے، یعنی حر کا وصف اور عتیق کا وصف۔ تو جو بھی لفظ استعمال کر کے کسی کو اگر پکارا جاتا ہے، جیسے اگر میں کہوں کہ اے عالم یا عالم، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اے علم والے۔ اگر میں کہوں گی یا فاسق، تو میں یہ کہوں گا کہ اے فسق والے، فجور والے، گناہ گار۔ تو اس کے اندر وہ جو میں صیغہ صفت استعمال کرتا ہوں ندا کے اندر، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس وصف کے ساتھ مذکور جو شخص ہے نا، اس کو بلایا جا رہا ہے۔ تو المنادى بالوصف المذکور، یعنی جو اس وصف کے ساتھ جس کو ندائی لگائی جا رہی ہے، تو وہ اسی وصف کے ساتھ ہی گویا کہ وہ موصوف اس کو کرنا چاہ رہا ہوں میں۔ ھذا ہوا حقیقت، تو فرماتے کہ ندا کی یہی حقیقت ہے۔ فیقتضی تحقق الوصف فیہ، تو لہذا یہ ندا اور منادہ یہ اس منادہ کے اندر جس کو پکارا جا رہا ہے، اس کے اندر اس وصف کے ثبوت کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ وصف اس کے اندر ہونا چاہیے۔ تو لہذا جب یا حر کہا تو حریت اس کے اندر ہونی چاہیے، اس کا تقاضا کرتا ہے۔ وَأَنَّهُ يَثْبُتُ مِنْ جِهَتِهِ، اور یہ جو حریت کا وصف ہے وہ ندا لگانے والے کی طرف سے ہی ثابت ہوتا ہے، تو فیقتضی ثبوتہ، تو لہذا یہ اس کے ثبوت کا تقاضا کرے گا، تصدیقا لہ فیما اخبرہ، یعنی اپنے جو کلام ہے اس کلام کی تصدیق کرنے کے لیے، فیما اخبرہ، جس کلام کو اس نے اس چیز کے اندر جس کی اس نے خبر دی۔ جب اس نے یہ کہا کہ یا حر، تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں نے ایک وصف کا اضافہ تیری ذات میں کر دیا ہے، اور وہ ہے حریت کا، اور اس کی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں۔ تو اس خبر کے اندر وہ گوئے کہ خبر دینے کے ساتھ ساتھ اپنے اس قول کی تصدیق پھر کرے گا نا کہ واقعی تم آزاد ہو۔ تو لہٰذا یہ جو اس کا قول ہے تو اسی کی طرف سے ثابت ہوگا، اور یہ حریت اسی کی طرف سے آئے گی، اور پھر یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کا ثبوت بھی ہو تاکہ یہ اپنی اس خبر کے اندر سچا ہو اور اپنی خبر کی یہ تصدیق کر لے۔ وَسَنُقَرِّرُهُ مِن بَعْدُ، انشاءاللہ بعد میں بھی انشاءاللہ اس کے بارے میں اگلے سبق کے اندر بھی مزید تفصیل آئے گی۔ یا ابنی اور یا اخی کی بحث کے اندر انشاءاللہ اس کو مزید بھی ذکر کیا جائے گا۔ ہاں الا اذا سماہ حرا، ہاں ایک صورت ایسی ہے کہ اگر کسی نے اپنے غلام کا نام حر رکھ دیا، عربی کے اندر حر، اور وہ اس کا نام ہی ہے، وہ اس کا عالم بن گیا، یہ نہیں کہ وہ کوئی وصف ہے بلکہ وہ اس کا ایک عالم بن گیا، اور عالم تو کوئی بھی کسی چیز کا ہو سکتا ہے، تو لہذا اس کا نام رکھ لیا حر۔ اب اگر اس کو پکارتا ہے ثم نادہ یا حر، اے حر ادھر آؤ، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے اندر کسی وصف کا اضافہ کرنا چاہتا ہے، بلکہ مراد اس کی الاعلام باسم علمہ، اس کے علم کے ساتھ اس کو پکارنا ہے اور پتہ لگانے کے بھی اس بندے کا نام حر ہے۔ وَهُوَ مَا لَقَبَهُ بِهِ، اور وہ علم وہی ہے جس کے ساتھ اس نے اس کو لقب دیا ہے، نام دیا ہے، تو لہٰذا اس صورت کے اندر پھر یہ غلام آزاد نہیں ہوگا، اس حریت کے وصف کو ثابت کرنے کا یہ تقاضا یہ ندا نہیں رکھتی۔ وَلَوْ نَادَاهُ بِالْفَارْسِيَّةِ يَا آزاد وَقَدْ لَقَبَهُ بِالْحُرِّ قَالُوا يَعْتِقْ وَكَذَا عَكْسُهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِنِدَاءٍ بِاسْمِ عَلَمِهِ فَيُعْتَبَرُ إِخْبَارًا عَنِ الْوَصْفِ۔ فرماتے ہیں کہ اگر اس نے اس طرح کر دیا کہ جو نام رکھا تھا وہ قد لقبہ بالحر،
نام جو رکھا تھا وہ حر رکھا تھا کہ اس کا نام حر ہے، لقب اس کو حر کا دیا، اور پکارتے وقت حر نہیں کہا بلکہ حر کا ترجمہ کر دیا فارسی میں آزاد کے ساتھ، یا آزاد، یا اردو میں کہا یا آزاد ادھر آؤ. تو یہاں پر اس نے گویا کہ جو عالم تھا وہ تو تھا حر، لفظ حر ہا را، لیکن اس نے اس عالم کو نہیں پکارا بلکہ اس کا ترجمہ کر دیا. تو یہ ترجمہ کرنا یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ گویا کہ اس کے اندر اس آزادی کے وصف کو ثابت کرنا ہے، تو یہ پہلے والے کی طرح ہی ہو گیا. لہٰذا یہاں پر گویا کہ اس نے اپنے عالم کے ساتھ نہیں پکارا اس کو، بلکہ اس کا ترجمہ کر کے یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں تیرے اندر واقعی حریت کا جو ترجمہ ہے آزادی وہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو لہٰذا فرماتے ہیں فقہا کہ اسے آزاد ہو جائے گا. اسی طریقے سے اس کے برعکس بھی ہے کہ لقب دیا تھا اس کو آزاد کا اور پکارا اس کو عربی زبان میں یا حر کے ساتھ، تو آزاد اس کا نام تھا آزاد خان، اور پکارا اس کو حر کے ساتھ، تو اس کے علم کے ساتھ تو نہیں پکارا نا، بلکہ اس کے علم کے علاوہ اس کا ترجمہ عربی میں کر کے اس نے دکھا دیا. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ اس وصف کو اس کے اندر پیدا کرنا چاہتا تھا، جیسے وہ آزاد ہو جائے گا. لأنه ليس بنداء باسم علیہ، کیونکہ یہ اس کو اس کے نام کے ساتھ ندا لگانا نہیں ہے، بلکہ یہ خبر دینا ہے کہ میں نے تمہیں آزاد کر دیا اور اس لیے میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم آزاد ہو اور اے آزاد ادھر آؤ. فیعتبر اخبارا عن الوصف، تو پس اس کو ہم وصف کے خبر دینے سے تعبیر کریں گے. ہم یہ کہیں گے کہ یہ گویا کہ اس غلام کے اندر ایک خبر آزادی کا جو وصف ہے اس کی دے رہا ہے. وَكَذَا لَوْ قَالَ رَأْسُكَ حُرٌّ أَوْ وَجْهُكَ حُرٌّ أَوْ رَقَبَتُكَ حُرٌّ أَوْ بَدَنُكَ حُرٌّ أَوْ قَالَ لِأَمَتِهِ فَرْجُكَ حُرٌّ. فرماتے ہیں کہ ایسے اعضاء جو طلاق میں بھی ہم نے جن کے بارے میں پڑھا تھا کہ بول کر کل مراد لیا جاتا ہو، ان اعضاء کو بول کر پورا جسم مراد لیا جاتا ہو، تو ان کے ساتھ اگر طلاق یا اعتاق کرے گا تو اس سے بھی وہ طلاق بھی نافذ ہو جاتی ہے اور اعتاق بھی نافذ ہو جاتی ہے. تو اس لیے فرمایا سر اور اس طریقے سے چہرہ اور گردن اور بدن یہ سب بول کر کل مراد لیا جاتا ہے. اس طریقے سے باندی کی فرج بول کر اس کا کل مراد لیا جاتا ہے، لیکن مرد کا ذکر بول کر کل مراد نہیں لیا جاتا، تو اس لیے باندی کا ذکر کیا. لأن هذه الالفاظ يعبر بها، یعنی مرد کی فرج بول کر وہ کل مراد نہیں لیا جاتا، تو اس لیے فرج کے ساتھ باندی کی صراحت کی. فرماتے ہیں لأن هذه الالفاظ يعبر بها عن جميع البدن، ان الفاظ کے ساتھ جمیع بدن کو تعبیر کیا جاتا ہے. وقد مر في الطلاق، طلاق کے اندر یہ گزر بھی چکا ہے یہ ساری بحث. وَإِنْ أَضَافَهُ إِلَى جُزْءٍ شَائِعٍ، اسی طریقے سے اگر غلام کو اس کے جسم کے ایسے جز کی طرف منسوب کرتا ہے جو شائع ہے یعنی مشترک ہے پورے جسم کے اندر، تو یقع فی ذالک الجزء، تو اس جز کے اندر بھی آزادی نافذ ہو جائے گی. اور اس جز کے اندر نافذ ہوگی تو کیا پھر پورے جسم کے اندر صلاحیت کرے گی یا نہیں کرے گی؟ وسیاتی کا اختلاف فیہ انشاءاللہ تعالی. تو اس بارے میں اختلاف انشاءاللہ آگے ان قریب آ رہا ہے کہ عتق کے اندر تجزی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. تو اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک ہوتی ہے اور صاحبین کے نزدیک نہیں ہوتی، کہ اگر ایک جز بھی آزاد ہو گیا تو دوسرا صاحبین کے نزدیک سارے کا سارا آزاد ہو جائے گا. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ایک جز آزاد ہوا تو دوسرا اس کی آزادی اس کو مستلزم نہیں ہے. وَإِنْ أَضَافَهُ إِلَى جُزْءٍ مُعَيَّنٍ لَا يُعَبَّرُ بِهِ عَنِ الْجُمْلَةِ كَالْيَدِ وَالرِّجْلِ لَا يَقَعُ عِنْدَنَا خِلَافَ لِلشَّافِعِي رحمہ اللہ وَالْكَلَامُ فِيهِ كَالْكَلَامِ فِي الطَّلَاقِ وَقَدْ بَيَّنَّاهُ. فرماتے ہیں کہ اگر اس نے کسی متعین جز کی طرف، ایسے متعین جز کی طرف عتق کو منسوب کیا کہ جس جز سے پورے کل جسم کو تعبیر نہیں کیا جاتا عرف میں، جیسے کہ ہاتھ ہے کہ تیرا ہاتھ آزاد ہے، رجل کہ تیرا پاؤں آزاد ہے، تو ہاتھ اور پاؤں بول کر پورا جسم مراد نہیں لیا جاتا، تو احناف کے نزدیک اس سے عتق واقع نہیں ہوگا، اور امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک اس سے آزادی نافذ ہو جائے گی. یہ اس میں جو کلام ہے اور اس میں اختلاف وہ سارا وہی ہے جو ہم نے طلاق میں بھی ذکر کیا ہے، اور اس کا مقابل میں طلاق میں بھی ذکر کیا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ید اور رجل بول دیا تو یہ بھی گویا کہ اس کے اندر ایک جسم کا ایک حصہ ہے، جب اس کے اندر آزادی نافذ ہوگی تو گویا کہ پورے کے اندر نافذ ہو گئی. تو یہ اختلاف مقابل میں طلاق کے باب میں ذکر ہوا ہے. تو اس سبق کے اندر ہم نے ابھی تک صرف الفاظ صریحہ کی بحث کو پڑھ لیا کہ صریح الفاظ جو ہوتے ہیں عتق کے وہ کون کون سے ہیں. تو اس میں ہم نے 3 قسمیں پڑھی. پہلی قسم کا تعلق تھا الفاظ صریح میں جملہ اسمیہ، اور پھر جملہ اسمیہ کے اندر ہم نے پڑھا صیغہ صفت لے کر آنا خبر، جیسے کہ انت معتق، اور بغیر صیغہ صفت کے جیسے انت حر وغیرہ. اور اسی طریقے سے جملہ فعلیہ کے ساتھ قد حررتک، اور اسی طریقے سے تیسری قسم ہم نے پڑھی جملہ انشائیہ،
اور اسی کے بعد ہم نے صراحتاً الفاظ میں جسم کے اعضاء کی طرف منسوب کرنے کی بحث بھی پڑھ لی۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم کنایہ الفاظ تک کے جو ہیں ان سے متعلق بحث کو شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔